السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My sisters, that's number 90, ayat number 11, سورہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. فَإِن پھر اگر وہ تابو توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا اور قائم کرے الصَّلَاةَ نماز، اور آتَوُا الزَّكَاةَ ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی، فی میں دین، ونفصل اور کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو، لقوم لوگوں کے لیے، یعلمون علم رکھتے ہیں. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ تمہاری دوستی اور دشمنی کی بنیاد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی خواہش نفس نہیں. اس لیے اگر کوئی تمہارے دین کو ماننے والا ملے تو اسے اپنا دوست سمجھو، اور اگر وہ مشرکین اپنے شرک سے تائب ہو جائیں، اپنے شرک سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کرو اور پرانی عداوت اور دشمنی کو بھول جاؤ. آیت نمبر 12. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. وَإِن اور اگر نَكَثُوا وہ توڑ دیں، أَيْمَانَهُم اپنی قسمیں، مِّن بَعْدِ اس کے بعد، عہدہم اپنا عہد، وطعنوا اور عیب نکالیں، فی میں دینکم تمہارا دین، فقاتلوا تو جنگ کرو، ائمۃ الکفر کفر کے سردار، انہم بے شک وہ، لا نہیں، ایمان قسم، لہم ان کی، لعلہم شاید وہ، ینتہون باز آ جائیں. اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو ان کے کافروں کے سرداروں سے تم جنگ کرو. ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اپنی کافرانہ حرکتوں سے باز آ جائیں. اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشرکین اپنے معاہدے کی پاسداری کریں، خیال کریں تو تم ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا خیال رکھو. یہاں اس بات کی تکمیل ہے کہ اگر وہ معاہدے پر قائم نہ رہیں یا تمہارے غلام دشمنوں کی مدد کریں اور تمہارے دین میں عیب جوئی کریں تو ان کے کافروں کے سرداروں سے خاص طور پر اور تمام مشرکین سے عام طور پر جنگ کرو، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا ان کی عادتوں میں شامل ہے. ان پر کسی حال میں بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آیت نمبر 13. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. الا تقاتلون کیا تم نہ لڑو گے، قوما ایسی قوم، نکثوا انہوں نے توڑ ڈالا، ایمانہم اپنا عہد، وہموا اور ارادہ کیا، باخراج نکالنے کا، رسول وہم اور وہ، بدؤوکم تم سے پہلے کی، اول مرہ پہلی بار، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ تو اللہ احق زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشوہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین ایمان والے. کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو شہر بدر یعنی شہر سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور تمہارے ساتھ عہد شکنی کی پہل انہوں نے ہی کی، یعنی وعدہ خلافی کرنے کی پہل انہوں نے ہی کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. مسلمانوں کو بار بار مشرکین مکہ کے خلاف ابھارا جا رہا ہے اور ان کے دل
اور ان کے وہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں سن کر مسلمانوں کا غیظ و غضب بھڑکے اور ان کے خلاف ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کا پاس نہیں رکھا اور اپنے حلیف بنو بکر کی بنو خزاعہ کے خلاف مدد کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے نکالنے کی دار الندوہ میں بیٹھ کر سازشیں کی تھی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے اور آپ کا مقام پہچانتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قتال کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی۔ آیت نمبر 14 قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ قاتلوہم تم ان سے ڈرو، یعذبہم انہیں عذاب دے اللہ، بأیدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور انہیں رسوا کرے، وینصرکم اور تمہیں غالب کرے، علیہم ان پر، ویشفی اور شفا بخشے، ٹھنڈا کرے، صدور سینے، دل، قوم لوگ، مؤمنین مؤمن۔ تم مشرکوں سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے آنے واحد میں دشمنان دین کو ہلاک کر دے، لیکن اس نے ایسا نہ کر کے جہاد کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے ہاتھوں ان مشرکوں کو سزا دینا چاہتا ہے، انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، ان کے خلاف مومنوں کی مدد کر کے کافروں کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ آیت نمبر 15 وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَيُذْهِبْ اور دور کر دے، غیظ یعنی غصہ، قلوبہم ان کے دل، یتوب اللہ علی اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے، من جسے یشاء چاہے، واللہ اور اللہ علیم علم والا، حکیم حکمت والا ہے، اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 16 ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ ام حسبتم کیا تم گمان کرتے ہو، ان کے تترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما اور ابھی نہیں، یعلم اللہ معلوم کیا اللہ، الذین وہ لوگ جو جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم یتخذوا اور انہوں نے نہیں بنایا، من دون سوائے اللہ اور لا رسول ہی نہ اس کا رسول، ولا المؤمنین اور نہ مومن، ولیجہ رازدار، واللہ اور اللہ خبیر باخبر، بما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ تم اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے تمام کرتوتوں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دینے کے بعد مسلمانوں سے تاکید کے طور پر فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا جس کے ذریعے صادق یعنی سچ بولنے والا اور کاذب یعنی جھوٹ بولنے والا، مومن اور منافق کے درمیان تمیز ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو اللہ کا حکم بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کافر کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فرمانبردار اور نافرمان بندے پہچانے جائیں۔ ان آیات میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو ضرور آزماتا ہے کہ مخلص وغیرہ اور مخلص مومنوں اور صادق اور کاذب میں فرق ہو سکے۔ آیت نمبر 17 ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ کیا فرمایا؟
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. ما کان نہیں ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے ان کے یعمروا آباد کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں شاہدین تسلیم کرتے ہوں علی پر انفسہم اپنی جانیں اپنے اوپر بالکفر کفر کو اولئک وہی لوگ حبطت اکارت کے بیکار ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال وہ اور فی النار جہنم میں ہم وہ خالدین ہمیشہ رہیں گے. یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں. ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. مشرکین قریش کو اس بات کا بڑا گمان تھا کہ وہ مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے والے اور اسے آباد رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ تصور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس باطل گمان کی نفی کی اور کہا کہ وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے ہیں جبکہ وہ خود اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہیں اور جانتے ہوئے اس بات پر مصر ہیں. ایسے لوگوں کا تو کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، مسلمان ہو کر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے علاوہ کسی کے خوف کو اپنے دل میں جگہ نہ دے. معلوم ہوا کہ جو مومن نہیں ہوگا وہ مسجد کو آباد کرنے والا نہیں ہوگا اور مسجد کو وہی آباد کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے.